السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کتاب مقاتل کی کتاب نفس المحموم کے صفحہ نمبر 386 کے دوسرے پیراگراف سے آج اس وقت ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور کتاب عقد الفرید عین قاف دال الف لام فے رے یہ دال عقد الفرید میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کوفے کی طرف یزید بن معاویہ کی حکومت کو مبعوث و ناپسند کرتے ہوئے نکلے تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا جو کہ اس کا گورنر تھا عراق میں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حسین کوفے کی طرف چل پڑے ہیں، تو زمانوں میں سے تیرا زمانہ اور شہروں میں سے تیرا شہر اور اعمال و گورنروں میں سے تم اس میں مبتلا ہوئے، اور اس امتحان کی وجہ سے تو آزاد ہو کر رہے گا یا غلامی کی طرف پلٹ جائے گا۔ پس عبید اللہ نے آپ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک اور آپ کا خاندان یزید کی طرف بھیجا۔ جب اس کے سامنے سر مبارک رکھا گیا تو اس نے حسین بن حماہم ہے سواد یہ نون بن جماہم جیم میم الف ہے میم جماہم مازنی کے قول سے تبصیل کیا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ایک لائن کی عربی ہے کہ ہم ایسے مردوں کی کھوپڑیاں چیرتے پھاڑتے ہیں کہ جو ہمیں عزیز اور ان کی موت ہمارے لیے دشوار ہے، لیکن وہ زیادہ نافرمان اور زیادہ ظالم تھے۔ اور آپ سے علی بن الحسین نے کہا، اور آپ قید میں تھے، اللہ کی کتاب شعر شین عین رے کی نسبت اولیت الف واو لام واو یہ تے اولیت رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کہ جو کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے نفسوں میں نہیں آتی مگر کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے جاری کرتے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگلی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کہ اس پر افسوس نہ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور خوشی نہ کرو اس چیز پر جو خدا نے تمہیں دی ہے، خدا کسی متکبر اور ناز و نخرے کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یزید سیخ پا ہو گیا اور اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اس آیت کے علاوہ اللہ کی کتاب کی تیرے ساتھ اور تیرے باپ کے ساتھ اولویت رکھتی ہے۔ خدا فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کے افعال کے کسب کی وجہ سے ہے، اور بہت سے گناہ معاف کرتا ہے۔ اے اہل شام، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پس ان میں سے ایک شخص نے معلوم ملعون بات کہی تو نعمان بن بشیر انصاری نے کہا، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کیا سلوک کرتے، اگر آپ انہیں اس حالت میں دیکھتے آپ بھی وہی سلوک ان سے کرتے۔ یزید نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ اگلی ہم اس وقت پیج 87 پہ آ گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے اور مناقب وغیرہ میں ہے، روایت ہوئی ہے کہ یزید لعن اللہ عقیلہ بن بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ مخدومہ گفتگو کریں، تو عقیلہ سلام اللہ علیہ نے علی بن الحسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہ ہمارے سردار اور قوم کے خطیب ہیں۔ پس سید سجاد نے یہ اشعار انشاء فرمائے۔ ترجمہ: یہ طمع و لالچ نہ رکھنا کہ تم تو ہماری افعانت کرو اور ہم تمہارا کرام و احترام کریں، اور یہ کہ ہم تو اذیت و تکلیف تم سے روکے رکھیں اور تم ہمیں اذیت دو۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم تم سے محبت نہیں رکھتے اور نہ تمہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یزید نے کہا، اے نوخیز لڑکے، تم سے سچ بات کہی ہے، لیکن تمہارے باپ اور تمہارے دادا نے چاہا کہ وہ امیر ہوں۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ان دونوں کو قتل کیا اور دونوں کا خون بہایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبوت و امارت ہمیشہ میرے آباء و اجداد کے لیے رہی اس وقت سے کہ جب ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو جناب سکینہ کہتی تھیں کہ میں نے یزید سے زیادہ سنگ دل نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ برا اور زیادہ جفاکار کافر و مشرک دیکھا ہے۔ اور کتاب مناقب میں یحییٰ بن حسن سے روایت ہے کہ یزید نے علی بن الحسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے باپ پر تعجب ہے کہ وہ علی اور علی نام رکھتے تھے،
تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا اپنے بابا سے محبت رکھتے تھے، لہٰذا بار بار انہی کے نام پر نام رکھتے تھے۔ سید فرماتے ہیں کہ پھر اس نے حسین علیہ السلام کا سر اپنے سامنے رکھا اور عورتوں کو اپنے پیچھے بٹھایا تاکہ وہ سر اطہر کو دیکھ نہ سکیں۔ پس سر مبارک کو علی بن الحسین علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے بعد کبھی بھی سر کا گوشت نہیں کھایا۔ باقی رہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، تو جب انہوں نے سر حسین دیکھا تو اپنا گریباں چاک کر دیا اور محزون و مغموم آواز میں کہا کہ جس سے دل گھبرائے کہ اے حسین، اے رسول اللہ کے محبوب، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء کے بیٹے، مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پیج نمبر 388۔ راوی کہتا ہے کہ اس بیوی نے ہر اس شخص کو رلا دیا کہ جو مجلس میں موجود تھا، اور یزید اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں خاموش تھا۔ پھر بنی ہاشم میں سے ایک خاتون جو یزید کے گھر میں تھی حسین پر نالہ و فریاد کرنے لگی اور وہ پکار کر کہتی تھی کہ اے پیارے، اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار، اے محمد کے فرزند، اے بیوہ عورتوں اور یتیموں کی فصل بہار، اے زبردستی ملحق ہونے والوں کی اولاد کے مقتول۔ اگلا پیراگراف ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس کسی نے اس خاتون کا نالہ و شیون سنا وہ رو پڑا، اور اس کا ایک عربی کی لائن ہے جس کا آگے جو لکھا ہے وہ میں پڑھتی ہوں کہ وہ چیز جو دل کو اپنی جائے استقرار سے زائل کر دیتی ہے اور غیظ و غصہ کے چقمان کو قاف میم الف نون چقمان کو سینے میں جلا دیتی ہے، وہی کی بیٹیوں کا کھڑا ہونا، وہ بیٹیوں کا کھڑا ہونا ان کے آزاد کردہ کے سامنے ایسی حالت میں کہ جس پر ان کا دشمن بھی نالہ و فریاد کرتا ہے۔ اس کے بعد یزید لعن اللہ نے خیزران کی چھڑی منگوائی اور اسے امام حسین علیہ السلام کے اگلے دانتوں پر مارنے لگا۔ پس ابو برزہ اسلمہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا وائے ہو تجھ پر اے یزید کہ تو اپنی چھڑی حسین بن فاطمہ کے مسحوروں پر لگاتا ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کے دانتوں اور ان کے بھائی کے دانتوں کو چومتے اور چوستے تھے اور کہتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، پس خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کی آگ آمادہ کرے، اور وہ بری بازگشت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے یزید سیخ پا ہو گیا اور انہیں دربار سے نکالنے کا حکم دیا تو انہیں کھینچ کر باہر پھینک دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ یزید ابن زبعری بے عین رے چھوٹی ہے کے اشعار سے غشل کرنے لگا۔ وہ اشعار عربی میں ہیں اور اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی اردو لکھی ہو کہ کاش بدر والے میرے بڑے بوڑھے دیکھتے خزرج کا آہ و نالہ تلوار لگنے سے تو خوشی کا ہلہلہ بلند کرتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، ہم نے ان کے سرداروں کے سردار کو قتل کیا ہے بدر کی تلافی میں جس میں کوئی کسر نہیں ہے۔ بنی ہاشم نے ملک کے لیے کھیل کھیلا، نہ کوئی خبر آئی اور نہ وحی نازل ہوئی۔ میں قبیلہ خنزب سے نہیں، اگر میں اولاد احمد سے اس کے لیے کا بدلہ نہ لوں۔ یہاں پر یہ پیج اور یہ موضوع ختم ہوا۔ پیج 389 پہ ہم پہنچے ہیں اور اس کی یہ بہت بہت امپورٹنٹ پیج ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے، اور یہ ہیڈنگ ہے کہ خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید لعن اللہ کے دربار میں۔ سامعین، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس خطبے کو بہتر سے بہتر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا سکوں، کیونکہ یہ خطبہ پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا اور آج اس پلیٹ فارم کے اوپر مجھے یہ موقع مل رہا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس پورے پارٹ کو کہ اس میں کہاں پہ بی بی کا خطبہ شروع ہوا ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ کہ حضرت زینب بنت علی ابو طالب علیہ السلام کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا حمد اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت و اس کا درود ہو اس کے رسول پر اور اس کی ساری آل پر۔ سچ کہا ہے اللہ سبحانہ نے کہ جو اس طرح کہتا ہے، یہ آیت سورہ روم کی آیت نمبر 10 ہے کہ پھر عاقبت و انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برے کام کیے تھے یہ تھا کہ انہوں نے برے کام کیے تھے، یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا تو گمان کرتا ہے یزید کہ جب تو نے زمین کے اطراف اور آسمان کی آفاق ہم سے چھین لیے،
پس ہم اس طرح ہانکے جاتے جیسے قیدی ہانکے جائیں کہ ہم اللہ کے ہاں ذلیل و خوار ہیں اور تیری اس کے ہاں کرامت و عزت ہے اور یہ چیز اس کے ہاں تیری قدر و منزلت کی عظمت ہے، پس تو نے ناک اونچی کر لی اور اپنے اطراف میں ناز سے دیکھنے لگا اور تو شاد و خوش ہے کہ دنیا نے تیری طرف رخ کیا ہے اور تیرے امور منظم ہیں اور اب ہمارا ملک و سلطنت تیرے لیے انتخاب و مصفہ میم صاد فے الف ہو گیا ہے، پس تو ٹھہر جا، کیا تو خدائے عز و جل کا ارشاد بھول گیا؟ ترجمہ کہ گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ہم نے جو زیادہ مال انہیں دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ہم نے تو انہیں مال اس لیے دیا تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو اور وہ دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ اس کے بعد عربی کی عبارت ہے جس کا ترجمہ کہ کیا یہ عدل و انصاف ہے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ افراد کے بیٹے کہ اپنی آزاد عورتوں اور کنیزوں کو تو نے پس پردہ بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیوں کو قیدی بنا کر ہانک رہا ہے تاکہ ان کا پردہ ان سے چھین کر انہیں آشکار کرے اور دشمنوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں اور ہر پانی کے گھاٹ اور ہر منزل کے لوگ انہیں دیکھیں اور قریبی و دور کے اور پست و شریف ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور وہ اپنا کوئی مرد اور حمایت کرنے والا نہ رکھتی ہوں۔ کون سی امید مراقبت و محافظت اس شخص سے ہو سکتی ہے کہ جس نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کھائے اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہے، اور وہ کس طرح ہمارے خاندان سے کینہ توزی میں کوتاہی کرے گا جو تکبر و دشمنی اور بغض و کینہ کے ساتھ پیج 390 بغض و کینہ کے ساتھ ہماری طرف دیکھتا ہے، بے پرواہی سے کہتا ہے، اور کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو خوش ہو کر ہلہلا کرتے اور کہتے ہیں کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، اور جو ابو عبداللہ جوانان جنت کے سردار کے دانتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی چھڑی ان پر مارتا ہے، اس طرح کیوں نہ کہے کہ تو نے زخم کو جڑ تک پہنچا دیا ہے اور ذریت محمد و آل محمد آل عبد المطلب میں سے زمین کے ستاروں کے خون بہانے سے جڑ کو کاٹ دیا اور اپنے مشائخ اور بڑوں کو آواز دی اور اپنے گمان میں انہیں پکارا اور عنقریب تو ان کے انجام سے دوچار ہوگا اور آزرد کرے گا۔ کاش تو شل ہوتا اور گنگ ہوتا اور تو نے وہ کچھ نہ کہا ہوتا جو کہا ہے اور وہ کچھ نہ کیا ہوتا جو کیا ہے، خدایا ہمارا حق لے اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان سے انتقام لے اور ان پر اپنا غضب نازل فرما جنہوں نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے حامی و مددگاروں کو شہید کیا ہے۔ خدا کی قسم تو نے نہیں چھیلا مگر اپنا چمڑا اور نہیں کاٹا مگر اپنا گوشت، اور ضرور تو بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوگا ان کی ذریت کا خون بہانے کی وجہ سے اور ان کی اطرت اور ان سے وابستہ لوگوں کی ہتک و حرمت کرنے کی بنا پر، وہاں کہ جہاں خدا ان کی پراگندی کو مجتمع کرے گا اور ان کے انتشار کو اجتماع میں بدلے گا اور ان کا حق وصول کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کا ذکر کیا ہے کہ راہ خدا میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق کھاتے ہیں، اور تیرے لیے اللہ حکم و فیصلہ کرنے والا اور محمد کی حکومت کرنے والا اور جبرائیل اس کی پشت پناہی کرنے والے کافی ہیں۔ اور ان قریب کہ وہ کس نے تیرے لیے سلطنت آراستہ کی اور تجھے مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا جان لے گا کہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے، اور یہ کہ تم میں سے کون بری جگہ میں ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے، اور اگر حوادث زمانہ مجھے تجھ سے خطاب کرنے کی طرف کھینچ لائے، میں تیرے مقام و منزلت کو کم سمجھتی ہوں اور تجھے سرزنش و مدامت کرنے کو بڑا شمار کرتی ہوں اور تیری سرکوبی کو زیادہ حساب کرتی ہوں، لیکن آنکھیں اشک بار ہیں اور سینہ آتش بار ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ نجیب حزب اللہ طلقاء حربہ شیطان کے ہاتھوں شہید ہوئے
یہ ہاتھ ہمارے خون سے آلودہ ہیں اور یہ منہ ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، اور ان پاک و پاکیزہ لاشوں پر بھیڑیے نوبت بنوبت پہرا دینے والے آتے ہیں، اور ان کے سامنے پرندے زمین میں لوٹتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں غنیمت کے طور پر گرفتار کیا ہے تو عنقریب ہم تیرے لیے غرامت و تاوان ہوں گے، اس وقت کہ جب سوائے تیرے کردار کے تو کوئی چیز نہ پائے گا، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے اور اسی پر اعتماد ہے، پس تو جتنا مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی کوشش تجھ سے ہو سکتی ہے کر لے، اور تھکا دینے والی جد و جہد کر لے۔ پس خدا کی قسم ہمارے ذکر اور یاد کو محو نہیں کر سکتا، اور ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، اور ہماری انتہا کو نہیں پا سکتا، اور اپنے آپ سے اس ننگ و عار کو نہیں دھو سکتا، اور نہیں ہے تیری رائے مگر غلط، اور نہیں ہے تیرے دن مگر کم تعداد، اور نہیں ہے تیری جماعت مگر متلاشی اور تتر بتر وہ دن کہ جس دن منادی ندا کرے گا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اور حمد ہے اس خدا کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، وہ کہ جس نے ہمارے لیے ہمارے پہلے پر سعادت کو تمام کیا اور ہمارے آخر پر شہادت و رحمت کو ختم کیا، اور ہم خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کو مکمل کرے اور ان کے لیے مزید ثواب کے اسباب مہیا کرے، اور ہم پر ان کی جانشینی اچھے طریقے سے کرے۔ وہ رحم کرنے اور محبت کرنے والا ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ جناب زینب کا یہ سارا خطبہ خصوصاً یزید جیسے فرعون وقت کے سامنے ایک شاہکار اور کرامت و معجزہ ہے، لیکن زیادہ اہم اس گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ جس کی برگزش بیر گاف شین تے ذکر اہل بیت اور دیانت اسلام و وحی اور روش حق امامت کی بقا ہے، اور حکومت یزید کی بربادی اور اس وسیع و عریض اموی مملکت کے شیرازے کا بکھر جانا کہ جو اس زمانے میں نصف معمور جہاں پر فرما روا تھی، اور چین کی سرحد سے لے کر وسط افریقہ تک اس کے زیر پرچم ادارہ ہوتی تھی۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، اس پرمعنی و مفصل خطبہ ثانی کے بعد یزید لعن اللہ نے کہا، اب اس کا عربی ہے، اس کے ساتھ ہی اردو لکھے کہ عورتوں سے نالا و شیون پسندیدہ اور قابل تعریف ہے، اور نوحہ کرنے والی عورتوں پر موت کشی آسان ہے۔ اگلا پیراگراف، مؤلف کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جو خط یزید کو لکھا تھا اس میں ہے کہ سب سے بڑی سرزنش اور ملامت تیرا رسول زادیوں اور ان کے بچوں اور اہل حرم کو عراق سے شام کی طرف قیدی بنا کر لوٹ مار کر کے کھینچ کر لے جانا، کہ جس میں تو لوگوں کو ہم پر اپنی قدرت دکھا رہا تھا، اور یہ کہ تو نے ہمیں مغلوب و مقہور کیا ہے، اور تو آل رسول پر مسلط ہوا ہے، اور اپنے گمان میں تو نے اپنے کافر و فاجر بدر کے دن اپنے خاندان والوں کا انتقام لے رہا ہے، اور تو نے اس انتقام و بدلے کو ظاہر کیا ہے جسے چھپائے ہوئے تھا، اور ان کینوں کو ظاہر کیا ہے کہ جو تیرے دل میں اس طرح چھپے تھے جس طرح آگ چقماق کے پتھر قاف میم الف قاف چقماق کے پتھر میں چھپی ہوئی ہے، اور تو نے تیرے باپ نے خون عثمان کو ان کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا ہے، پس ویل و ہلاکت ہے تیرے لیے جزا و حساب کے دن، جزا دینے والے اور حساب لینے والے کی طرف سے۔ خدا کی قسم اگر تو میرے ہاتھ کے زخم سے مامون ہے تو میری زبان کے زخم سے مامون تیرے منہ میں پتھر اور مٹی کے ریزے ہوں، اور تو کمزور رائے اور تو ہلاک ہونے والا ہے، اور تیرے لیے خاک ہے اور تو مذمت شدہ ہے۔ یہ چیز تجھے مغرور نہ کر دے کہ تو آج ہم پر کامیاب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم آج تم پر ظفریاب نہ ہو سکے تو کل حاکم عادل کے دربار میں ضرور کامیاب ہوں گے، کہ جو اپنے حکم میں ظلم و جور نہیں کرتا، اور عنقریب وہ تجھے تیری صریح اور دردناک عذاب کے ساتھ گرفت کرے گا، اور تجھے دنیا سے مذموم و مدحور میم دال ہے واو رے مدحور و گرا ہوا
اور گناہگار کی صورت میں نکال لے جائے گا. پیج 392. تیرا باپ نہ ہو جتنی دیر استطاعت رکھتا ہے زندگی کر لے، جو گناہ تو نے کیے خدا کے ہاں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اب بریکٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ علماء سیر نے حسن بصری سے ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ معاویہ میں کچھ ایسی قباحتیں ہیں کہ اگر تمام اہل زمین ان میں سے بعض سے دو چار ہوں تو ان کے لیے کافی ہیں. اس امر خلافت پر زبردستی کود پڑنا اور مسلمانوں کے مشورے کے بغیر لوگوں کو جاگیریں دینا، زیاد کو زبردستی اپنا بھائی بنا لینا. حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا اور یزید جیسے شخص کو لوگوں کا والی و حاکم بنانا. اس نے کہا معاویہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھ میں یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں اپنی رشد و ہدایت کو دیکھ لیتا. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اگلا پیراگراف ہے. شیخ مفید نے کہا ہے فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم یزید کے سامنے جا بیٹھے تو ہمارے لیے اسے رقت و نرمی پیدا ہوئی. پس اہل شام میں سے سرخ رنگ کا شخص یزید کی طرف کھڑا ہوا اور کہا کہ اے امیر، لڑکی اس کی مراد میں تھی، یعنی اس نے بریکٹ میں لکھا ہے اس نے مجھے معین کیا، مجھے بخش دے. اور وہ خوبصورت لڑکی تھی. پس کانپنے لگی اور میں نے گمان کیا کہ شاید ان کے لیے یہ جائز ہو، تو میں نے اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کا دامن پکڑ لیا اور وہ جناب جانتی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری پھوپھی نے اس شامی سے کہا تو نے جھوٹ بکا، خدا کی قسم، اور کمینگی کا اظہار کیا. خدا کی قسم یہ نہ تیرے لیے جائز ہے اور نہ اس کے لیے. پس یزید سیخ پا ہو گیا اور اس نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے، خدا کی قسم یہ میرے لیے جائز ہے، اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز خدا نے تیرے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا مگر یہ کہ تو ہماری ملت و دین سے نکل جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے. پس یزید اس سے آگے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ مجھ سے اس قسم کی گفتگو تم کرتی ہو، دین سے تو تمہارا باپ اور تمہارا بھائی نکل گیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرے باپ اور میرے بھائی کے دین سے تو نے اور تیرے باپ نے ہدایت حاصل کی ہے، اگر تو مسلمان ہے. تو اس لعین نے کہا تو نے جھوٹ بولا اے دشمن خدا. آپ نے فرمایا تو امیر و حاکم ہے، ظلم کرتا اور گالیاں دیتا ہے اور اپنی سلطنت کی بنا پر جبر و قہر کرتا ہے. گویا کہ وہ لعین شرما گیا اور خاموش ہو گیا. شامی نے دوبارہ وہی بات دہرائی اور کہا مجھے یہ لڑکی بخش دو. تو یزید نے اس سے کہا کہ گم ہو جا، خدا تجھے حتمی موت دے. اگلا پیراگراف. اس طرح کچھ اختصار کے ساتھ سبت نے تذکرے میں حشام بن محمد سے، جیسا کہ صدوق نے امالی میں اور ابن اسیر نے کامل میں ذکر کیا ہے، مگر یہ کہ ان دونوں نے فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کی جگہ فاطمہ بنت علی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور شیخ ابن نما کے مقتل میں ہے اور اہل شام اور یزید کو فتح کی مبارکباد دیتے تھے. پس ان میں سے ایک سرخ رنگ کا شخص پیلی آنکھوں والا کھڑا ہو گیا اور اس نے جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کی طرف دیکھا. پیج 393. اور وہ خوبصورت بچی تھی اور کہا اے امیر یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے. تو جناب فاطمہ نے اپنی پھوپھی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یتیم بھی ہوں اور اب خادمہ بھی بنائی جاؤں گی. پس جناب زینب نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم یہ کرامت و عزت نہ تیرے لیے ہے نہ اس کے لیے مگر یہ کہ یہ ہمارے دین سے نکل جائے. پس اس پیلی آنکھوں والے نے اپنی بات کا اعادہ کیا. تو یزید نے کہا خدا تجھے فیصلہ کن موت دے. اس کے بعد ابن زبعری کے اشعار سے تمثل کیا کہ لیت اشیاخی، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگلا پیراگراف. اور اس سے یہ شعر ذکر کیا اور اس کا قول اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پس زینب بنت علی علیہ السلام کھڑی ہو گئی اور کہا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ کذالک. اور اس کے بعد کہا کہ یزید نے ایک خطیب کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ ممبر پر جائے. پھر اس طرح ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے جیسے کہ سید نے ذکر کیا ہے مسیر الاخوان، اور یہاں بریکٹ کلوز ہے.
اگلا پیراگراف ہے، اور لحوف میں ہے کہ پس اہل شام میں سے ایک شخص نے دیکھا فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ اے امیر مجھے یہ لڑکی دے۔ پس جناب فاطمہ نے اپنی پھپھی جان سے کہا، یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے، وہ شاید مس پرنٹ ہے، کہ میں یتیم بھی ہوئی، اب خادمہ بھی بنائی جاؤں گی۔ تو جناب زینب نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس فاسق کے لیے کوئی کرامت و عزت نہیں۔ پس شامی نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ تو یزید نے کہا یہ فاطمہ بنت الحسن ہے اور یہ زینب بنت علی علیہ السلام۔ تو شامی نے کہا کہ حسین بن فاطمہ و علی بن ابی طالب۔ یزید نے کہا ہاں۔ تو شامی نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، اے یزید کیا تو اپنے نبی کی عترت کو قتل کرتا ہے اور اس کی ذریت کو اسیر و قید کرتا ہے؟ خدا کی قسم وہم و گمان نہیں مگر یہ کہ وہ روم کے قیدی ہیں۔ پس یزید نے کہا خدا کی قسم میں تجھے انہی سے ملحق کرتا ہوں۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اور امالی صدوق میں ہے کہ پھر یزید لعن اللہ نے حسین علیہ السلام کی خواتین کے لیے حکم دیا کہ انہیں علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے قید خانے میں قید کیا گیا کہ جو انہیں گرمی اور سردی محفوظ نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ ان کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے۔ اور لحوف میں ہے، راوی نے کہا ہے کہ یزید نے خطیب کو بلایا اور اس کا حکم دیا کہ وہ ممبر پر جائے اور حسین علیہ السلام اور ان کے باپ صلوات اللہ علیہما کی مذمت کرے۔ پس وہ ممبر پہ گیا اور اس نے امیر المومنین اور حسین شہید علیہ السلام کی مذمت اور معاویہ و یزید کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا۔ پس علی بن الحسین علیہ السلام نے چیخ کر کہا ویل و ہلاکت ہو تیرے لیے، اے خطیب تو نے مخلوق کی رضا خالق کی ناراضگی کے بدلے خرید کی ہے، پس اپنے رہنے کی جگہ جہنم کی آگ سمجھ لے۔ اور ابن سنان خفاجی نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی تعریف و توصیف میں بڑا اچھا، پیج 394 بڑا اچھا کہا۔ یہ بریکٹ عربی ہے، اس کے آگے ہے کہ ممبروں پر اسے علل اعلان سے بشتم کرتے ہو، حالانکہ اس کی تلوار ہی سے ممبروں کے تختے نصب ہوئے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ خفاجی ابو محمد عبداللہ بن محمد بن سنان شاعر ابن سنان کے لقب سے مشہور ہے، جو بنی عامر کے خفاجہ خیف فے الف جیم ہے کی طرف منسوب ہے، نیز اس کے اشعار میں سے ہے۔ اب یہ اشعار عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ امت جو کافر ہو گئی ہے، حالانکہ ان کی زبان پر قرآن ہے کہ جس میں ان کی ضلالت و ہدایت ہے، کیا ممبروں پر اس شخص کے سب و شتم کا اعلان کرتے ہو کہ جس کی تلوار سے اس کے تختے نصیب ہوئے ہیں؟ جنگ بدر سے تم سینے میں کینہ رکھتے ہو، اور حسین علیہ السلام کی شہادت انہی چھپے ہوئے کینوں میں سے ایک ہے۔ یہ پیج 394 کا ہم نے پہلا پیراگراف ختم کر لیا ہے سامعین۔ اس کے بعد جو خطبہ ہے وہ علی بن الحسین علیہ السلام کا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس خطبے کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس کو اسی آڈیو میں پڑھ دیں، کیونکہ پھر یہ آدھا پڑھا جائے گا اور پھر نہ آپ کے دل کو سکون آئے گا اور نہ مجھے سکون ملے گا۔ تو اس لیے اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ پیج 394 ہی سے ہم آغاز کریں گے، جس میں کہ ہم خطبہ علی بن الحسین علیہ السلام کا بیان کریں گے۔ آپ کو بھی انتظار رہے گا اور مجھے بھی، اس لیے اگلے آڈیو تک انتظار کیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔